السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انوار عباسی اور آج چونکہ سیاست کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ یہ وقت ہی ایسا ہے کووڈ-19 کے باعث جو عالمی وبا ہے، جس کے باعث پوری دنیا میں ایک ڈیزاسٹر آیا ہے۔ اس کے بعد جو پوری دنیا جہاں سے متاثر ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان بھی متاثر ہو چکا ہے اور بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو عام آدمی ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ بری طرح اس سے متاثر ہو رہا ہے اور عام جو پاکستانی ہے اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ حیرت انگیز انکشافات ہوئے جس پر بات کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، اور وہ ہے مسلم نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو۔ لیکن یہ بیانیہ پوری طرح اس وقت ایکسپوز ہو گیا جب ایک سینئر صحافی سہیل وڑائی کی جانب سے ایک آرٹیکل لکھا گیا، اور اس سے پہلے ان کی میاں شہباز شریف جو مسلم نون کے جو سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور جس میں انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے اس انٹرویوز میں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ 2013 کے انتخابات میں میاں شہباز شریف کو مقتدر حلقوں کی جانب سے 2 سینئر صحافیوں کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا کہ ان کی حکومت بنائی جا سکتی ہے، بلکہ بنائی جائے گی، اور یہاں تک کہ ان کے کیبنٹ ممبران کا بھی انتخاب کر لیا گیا۔ یہ انتہائی حیرت انگیز انکشافات ہے۔ ایک طرف تو مسلم نون کا یہ بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ہمیشہ مقتدر حلقوں کے خلاف وہ برسر پیکار نظر آئے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کا بھی جو بیانیہ، مریم نواز کا جو واضح بیانیہ جو سامنے آ چکا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اور دوسری جانب یہ جو پس پردہ یہ جس طرح کی سرگرمیاں تھیں، اور اس سے تو مسلم نون پر انتہائی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو اپنے کارکنان ہیں جو مسلم نون کے، انہوں نے بھی طرح طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ 3 جو سینئر صحافیوں نے بلکہ 4 سینئر صحافیوں نے جو انکشافات کیے، ابھی تک مسلم نون کی جانب سے واضح طور پہ اس کی تردید نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینئر صحافی سہیل وڑائی کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، ان کے بعد جو ایک آرٹیکل لکھا گیا، یہ وہ نیریٹو ہوتا ہے جو بیان کروانا ہوتا ہے مختلف سینئر صحافیوں کی جانب سے، اور سہیل وڑائی جو سینئر صحافی ہیں لیکن ان کا جھکاؤ جو مسلم نون کی جانب آپ سب کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور بعض اوقات مختلف سیاسی جماعتیں مختلف سینئر صحافیوں کے ذریعے اپنے جو موقف کو وہ بیان کرتی ہے۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل لکھا گیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نون کا نہیں بلکہ شہباز شریف کا وہ بیانیہ تھا، جس سے رفٹ دکھائی دے رہی ہے مسلم نون میں، چونکہ سینئر جو رہنما ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم نون کے، شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں مہر بخاری سے کہا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا اس انٹرویو کے بارے میں اور جس طرح کے انکشافات کے بارے میں، تو تب شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ اس کا جواب میاں شہباز شریف کو دینا چاہیے۔ یہاں واضح رفٹ دکھائی دے رہی ہے، مسلم نون 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن دوسری جانب جو میاں شہباز شریف کے بارے میں اکثر یہ چونکہ رائے قائم کی گئی ہے ان کے متعلق کہ ان کا مقتدر حلقوں کے ساتھ اچھے روابط ہیں، اور کچھ سینئر صحافیوں نے تو اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انہیں لندن سے دوبارہ واپس اسی لیے بلایا گیا ہے کہ چونکہ حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، عمران خان ڈلیور نہیں کر رہے، عوام میں کافی اشتعال پایا جا رہا ہے، مہنگائی روز روز بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے، تو ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے دوبارہ ان ہونے کا۔ اور کچھ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پنجاب میں اور وفاق میں واضح اکثریت نہیں ہے مسلم پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور یہ ایک مناسب وقت ہے ان کا ان ہونے کا، اور یہاں پاکستان واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ لیکن وہ تو خیر ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہاں میں بات یہ کروں گا کہ اب بہت سارے سوالات مسلم نون پر اٹھ رہے ہیں، اور جس طرح جاوید چودھری نے بھی پروگرام کیا شہباز شریف کا، لیکن وہ پلانٹڈ پروگرام تھا، اس میں اس طرح کے سوالات نہیں کیے گئے، اور جس طرح کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں مسلم نون پر، اور اس آرٹیکل میں جو چیزیں حیرت انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطلب بالکل سوالات نہیں کیے گئے۔ ڈینگی پہ، حکومت پہ کی کارکردگی پہ اس طرح کے سوالات کیے گئے، وہ بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ پلانٹڈ انٹرویو ہے، اس میں اس طرح کے سوالات نہیں کیے گئے، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ جو سینئر صحافی ہارون رشید نے ایک انکشاف کیا ہے، اور انتہائی ایک یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کر کے دکھائی کہ میاں نواز شریف کے ڈیل کے تحت UK گئے، برطانیہ گئے، انہوں نے $500 ملین انہوں نے ادا کیے، جس میں سے 445 ملین جو قومی خزانے کو گئے ہیں، اور جبکہ 55 ملین کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس کے پاس ہیں، اس کا بھی اندازہ لیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی مسلم نون
آ کر اس بات کو اس کی تردید کر کے دکھائے، لیکن ابھی تک حیرت انگیز کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مسلم نون کی جانب سے واضح طور پر اس کی تردید نہیں آ سکی، کسی سینئر علماء کی جانب سے اس کی تردید نہیں آ سکی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مسلم نون کے بیانیے کو بری طرح سبوتاژ کر رہے ہیں، اور جس طرح مسلم نون میں ایک واضح جو رفٹ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف شہباز شریف کا گروپ اور دوسری طرف مریم نواز کا گروپ واضح طور پر اب آمنے سامنے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب چونکہ شاہد خاقان عباسی بھی اب کھل کرتا ہے تو 1 to 1 چونکہ مختلف اینکرز کو وہ انٹرویوز دیا کرتے تھے، لیکن اب عام ٹی وی شوز میں جا رہے ہیں اور یہ مسلم نون کا بیانیہ بیان نہیں کر رہے، وہاں پر وہ مریم نواز شریف کا بیانیہ بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مہر بخاری کے پروگرام میں بھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جس طرح کے الزامات شہباز شریف پر لگائے جا رہے ہیں انہیں آ کر اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور ہاں اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے، وہ جو آرٹیکل لکھا گیا یہ سچ ہے کہ شہباز شریف کی ڈیل مقتدر حلقوں کے ساتھ چل رہی تھی، وہ کسی ڈیل کے تحت آنا چاہ رہے تھے، تو پھر الزام عمران خان پہ کیوں لگایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل کے تحت آئے اور انہیں مقتدر حلقوں کی جانب سے، جنہیں کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، انہیں یہ حکومت نوازی گئی ہے، تحفے میں دی گئی ہے، عوام نے انہیں سلیکٹ نہیں، بلکہ نہیں کہا گیا سلیکٹ کیا گیا، الیکٹ نہیں ہو کر آئے۔ تو یوں یہ بہت سارے سوالات ہیں جو مسلم نون پر اٹھتے ہیں۔ عام جو ورکر ہے مسلم نون کا وہ بھی آج یہ سوالات کر رہے ہیں کہ 3-4 جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے جس طرح کے انکشافات کیے ہیں، سلمان غنی صاحب ہیں، سہیل وڑائی صاحب ہیں، جاوید چودھری نے پروگرام آج لوگ کیا، لیکن اس میں تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی، لیکن ہارون رشید کے جو انکشافات ہیں وہ انتہائی جو تشویشناک ہیں اور انتہائی حیرت انگیز قسم کے انہوں نے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ 500 ملین جو ادا کر کے میاں نواز شریف ایک ڈیل کے تحت جو برطانیہ گئے ہیں، چونکہ وہ بیمار نہیں تھے انہیں وہاں بھیجا گیا، لیکن حکومتی سطح پر اس کی ابھی تک تردید نہیں آ سکی، نہ ہی مسلم نون کی جانب سے تردید آ سکی۔ لیکن سب سے بڑے سوالات یہاں پہ ہیں جو مسلم نون کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، وہ مسلم نون کا نعرہ کہاں گیا، وہ بیانیہ کہاں گیا، وہ مریم نواز شریف کے ٹویٹ کہاں گئے جس میں یہ کہا جا ان کے خلاف اور ملک معتبر اداروں کے خلاف جو برپا ہوتا تھا۔ سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کے خلاف ایک منظم جو کمپین چل رہی ہے، جو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مختلف کارکنان ہیں، جو میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گا مسلم نون کے کارکنان بھی شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ لیکن اب یہ چیزیں ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں، یہ نیریٹو مسلم نون کا جو سامنے آ چکا ہے، شہباز شریف کی جو ڈیل چل رہی تھی 2013 کے الیکشنز میں اس کا انکشاف ہو چکا ہے۔ چونکہ سہیل وڑائی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اور ان کے اس جو انکشافات ہیں اس پر کسی کا ریبلٹر نہیں آیا، ابھی تک تردید نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف کا ایک اپنا نیریٹو ہے اور میاں نواز شریف کا ایک اپنا نیریٹو ہے۔ شہباز شریف مقتدر حلقوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے کچھ ڈیلز بھی ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اب بھی ہو رہی ہیں اور شاید اسی ڈیل کے تحت وہ واپس آئیں، لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ بری طرح یہاں پہ مفلوج پیرالائز ہو گیا ہے کہ جس طرح ووٹ کو عزت دو، وہ نعرہ بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اب بھی وقت ہے جو کارکنان اتنے جذباتی ہو کر اسٹیٹ کے خلاف اور اپنے افواج پاکستان کے خلاف مختلف حلقوں کے خلاف جس طرح کی زہر فشانی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اب اسے بند ہونا چاہیے کیونکہ مسلم نون پوری طرح سامنے آ چکی ہے۔ چلے میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی یہاں پہ میں ترجمانی نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا بھی سوال ہے جناب میاں نواز شریف سے۔ میاں نواز شریف سے چلو اب کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، لیکن مریم نواز جو ہر 10-15 منٹ بعد ٹویٹ کیا کرتی تھی، ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اور مسلم نون کی جانب سے اس کی تردید کیوں نہیں آئی؟ میاں شہباز شریف کی جانب سے اس کی تردید کیوں نہیں آئی؟ اور میرا یہ سوال ہے جاوید چودھری صاحب سے بھی کہ آپ نے ایک بڑا انٹرویو کیا اور یہ انتہائی ایسے لمبا ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب سنگین قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے شہباز شریف پہ، جس طرح کا وہ آرٹیکل شائع ہو، اس کے بعد آپ نے میاں شہباز شریف سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ کیا آپ کی 2013 میں کوئی اس طرح کی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں؟ ہم یہ کہیں گے یہ پلانٹڈ انٹرویو تھا، صرف اوبلائج کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں، اگر مولانا طارق جمیل صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آج یہ چیزیں ساری سامنے ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ اور اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا تھا، میڈیا پہ ایک منظم ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی، اس کے بعد انہوں نے آ کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور میڈیا سے معافی مانگ لی۔ حالانکہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ہم سب جانتے ہیں ابھی آل نوز بیٹر کہ میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مختلف جو نیریٹیوز ہیں وہاں پہ آ کر سیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ کہوں گا جاوید چودھری صاحب، آپ نے بھی ایک پلانٹڈ انٹرویو کیا، آپ کو بھی قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ایک سنگین قسم کے الزامات ہیں بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ پر، آپ نے ان سے وہ سوال کیوں نہیں کیا کہ 2013 میں آپ کی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اور دوسری جانب جو
500 ملین کی بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف دے کر برطانیہ گئے، اس کے بارے میں چونکہ وہ پارٹی کے سربراہ، ان سے سوال کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کے ضامن تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت دی تھی میاں نواز شریف کی واپسی کی. وہ تو ایک الگ سٹوری ہے، خیر اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس وقت مسلم نون پر شدید قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا اگر اس طرح کی یہ باتوں میں سچائی ہے، یہ حقائق ہیں، تو پھر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور ان لوگوں کی جو اصل روپ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور جس طرح کا ان کے نیریٹیوز ہیں، بے جان نیریٹیوز ہیں، ووٹ کو عزت دو، وہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اور ان کی اصلیت بھی قوم کے سامنے آ چکی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.